اس سے آگے چل کے اللہ فرما رہے ہیں الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم۔ اے لوگو، تمہاری یہ دوہری ذہنیت کہ تم لوگوں کے سامنے خوشامد کرتے ہو، لوگوں کے سامنے چاپلوسیاں کرتے ہو، ان کی تعریفیں کرتے ہو اور ان کی پیٹھ پیچھے ان کی غیبتیں کرتے ہو، تو گویا کہ اللہ کا متحکمین کو یہ طرز عمل پسند نہیں آیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں لوگوں کہ تم سے پہلے کفار کا انجام تم نے دیکھا نہیں؟ تم سے پہلے وہ قومیں جنہوں نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، جنہوں نے اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے اللہ کا انکار کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے اپنی منمانی کرنے کی کوشش کی، کیا تمہارے پاس ان کی خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم سمود، قوم فرعون، یہ ساری کی ساری وہ قومیں جو اللہ کی لاڈلی قومیں تھیں، اور اللہ نے ہر ممکن طور پہ انہیں موقع دیا کہ یہ راہ راست پہ آ جائیں، یہ صراط مستقیم پہ آ جائیں، یہ اس راستے پہ آ جائیں جو اللہ کا معبود راستہ ہے۔ اللہ نے ان کو مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائع سے، مختلف اسباب سے، چھوٹے چھوٹے عذابوں کے ذریعے بھی نصیحت دینے کی کوشش کی، لیکن جب یہ حد سے آگے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ فرمانے فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم، کہ ہم نے ان کو ایسا دردناک عذاب چکھایا کہ یہ لوگوں کے لیے عبرت بن گئے۔ جو اس وقت باقی بچے تھے وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے شدید قسم کا عذاب بھی نازل کر سکتا ہے، اللہ کی پکڑ ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سارے کے سارے سابقہ قوموں کے واقعات ذات جن کر میرے اور آپ کے سامنے اسی لیے بیان کیے جا رہے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ اپنا شعور رکھنے والے ان عذابوں سے، ان باغی قوموں کے انجاموں سے نصیحت پکڑیں اور بغاوت کا راستہ اختیار، وہ راستہ اختیار کریں جو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بتایا کہ بھئی دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اس سے چلتے رہو گے تمہاری یہ زندگی بھی سکون والی ہوگی، تمہاری قبر بھی سکون والی ہوگی، اور جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگے وجوہ مسفرہ، اس وقت تمہارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، چہروں پہ ملال نہیں ہوگا، چہروں پہ غم نہیں ہوگا، اس وقت کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے ساری پریشانیاں دنیا میں دیکھ لی اور رب کی رضا کے لیے انہیں برداشت کیا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اللہ کے سامنے واویلا نہیں کیا، نہ شکری نہیں کی، نہ قدری نہیں کی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں دیکھو سابقہ قوموں کے واقعات تمہارے لیے اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم ان سے نصیحت پکڑو۔ ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ واقعات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے ان قوموں کے پاس، ان امتوں کے پاس اپنے قاصد بھیجے تھے، اپنے نبی اور رسول بھیجے تھے تاکہ انہیں بتائیں کہ حقیقی مالک اللہ ہے، حقیقی خالق اللہ ہے، لہذا اللہ کو چھوڑ کے اگر تم اسباب کے پیچھے جانا شروع کر دو گے اور مسبب الاسباب کو بھلا دو گے پھر اللہ بھی تمہیں بھلا دے گا، کیونکہ اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ ایسے لوگ قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو دنیا میں دیکھا کرتے تھے لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اب آنکھوں سے نبینا ہے، نظر نہیں آ رہا، اللہ کے دربار میں کہیں گے اللہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اللہ فرمائے گا جس طرح تم دنیا میں مجھے بھول گئے تھے اس طرح آج میں نے تمہیں بھلا دیا ہے، تمہارے شکوے شکایتیں آج میرے تک نہیں پہنچ رہے۔ تو جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ کا سب سے بڑا عذاب تو یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کی دنیا کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں، ان کا گزران تنگ کر دیتا ہوں، ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں ہم اپنے اسباب کی طرف تو سوچ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑی بڑھ گئی ہے، حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں، معیشت تنگ ہو گئی ہے، اسباب پہ تو نظر ہے لیکن افسوس کے مسبب الاسباب کی طرف ہماری نگاہیں نہیں اٹھتی۔ ہم اسباب کو بڑھانے کی طرف سوچ رہے ہیں کہ اگر میرا پہلے گزارا ایک دن میں 1000 یا 2000 میں ہو رہا تھا، اب مہنگائی بڑھ گئی ہے میں اس کو 4000 یا 5000 کیسے کرنا ہے، لیکن اللہ کے سامنے رونا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنا چھوڑ دی ہے۔ اللہ کا ملاقین فرماتے ہیں لوگوں اگر تم نے توکل سیکھنا ہے، اگر تم نے بھروسہ سیکھنا ہے ان پرندوں سے سیکھو، جب وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کسی فیکٹری یا کارخانے میں تو نہیں جانا، کہیں جا کے مزدوری نہیں کرنی، بس اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہوئے پڑھاتے ہوئے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اور جب رات کو واپس اپنے گھونسلوں میں اپنے گھروں میں آتے ہیں تو
ان کے شکم بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں اگر تمہارا توکل اور بھروسہ بھی ان پرندوں کی طرح ہو جائے تو جس طرح میں انہیں بن مانگے ہی رزق دے رہا ہوں اسی طرح تو میں بھی وہاں سے رزق عطا کروں گا تو تمہارے واہم گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ ساری کی ساری حقیقتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجے ان کے پاس، اپنی کتابیں بھیجی ان کے پاس، بار بار ان تک یہ پیغام آتا رہا کہ یہ دنیاوی زندگی عارضی ہے، بالآخر ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، دنیا کی جو حشمت عارضی ہے، دنیا کا سارا ساز و اسباب جو ہے، تمہارے بیوی بچے یہ رشتے ناتے یہ سارے کے سارے عارضی ہیں، اور بالآخر یہ وقت آئے گا جس دن کی ہیبت سے ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دی۔ قیامت کا تذکرہ، میدان محشر کا تذکرہ اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اس وقت انسان کے کام آنے والی چیز کیا ہے؟ صرف اس کے اعمال صالحہ ہیں، صرف اس کے نیک کام ہیں جو اس نے ایمان کے بعد کیے ہیں۔ سورۃ العصر کے اندر اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ سارے کے سارے انسان خسارے والے ہیں، سارے گھاٹے والے ہیں، سارے نقصان کے اندر ہیں، صرف کون بچیں گے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات، اور اس ایمان کے بعد نیک راستہ اختیار کریں، جو صالحین کا راستہ اختیار کریں گے۔ فرمایا صرف نقصان گھاٹے سے وہی بچ سکتے ہیں۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، 7ویں آیت کے اندر حکم الحاکمین نے ذرا جھنجھوڑا ہے کہ یہ جو لوگ اللہ کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، کہ نبی کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، کہ جو شریعت جو مذہب ہم نے نازل کیا ہے اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ یبعثوا، کہ انہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جب مریں گے اور قبر میں دفن ہوں گے تو بس معاملہ ختم ہو جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ فرمایا نبی ان کو کہہ دیجئے، کل ان کو بتا دیجئے، یہ اپنے وہموں کو ختم کریں، یہ غلط تصور کا شکار ہو چکے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے نہیں، کیا دوبارہ ہمیں کوئی اٹھائے گا نہیں، دوبارہ اٹھانے پہ کوئی قادر نہیں، زندگی کا حساب لینے کے اوپر کوئی قادر نہیں، کیا جیسے آج کہا جاتا کوئی بات نہیں جی دیکھا جائے گا، کہتے جی کہا یہ سب سے بڑا شیطانی جھانسا ہے۔ اس وقت کیا دیکھا جائے گا؟ جب میرا اللہ ان پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دے گا، اور جب میرا اللہ سورج کو 1.25 میل کے فاصلے پہ لے آئے گا، جب میرا اللہ اس زمین کو کھینچ کے اور بڑا کر دے گا، جب میرا اللہ اس آسمان کی کھاد اتار دے گا، جب میرا اللہ سورج چاند ستاروں کو بے نور کر دے گا، جب میرا اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا اے بندے بتا تو نے میری نافرمانی کی تو کیوں کی ہے، اس وقت انسان کیا دیکھے گا؟ اللہ نے قرآن میں سارے کا سارا نقشہ کھینچا ہے، ساری حقیقت کو بیان فرمایا ہے، اور میں وہاں پہ کوئی سفارشی کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں انسان سوچتا ہے بھی میرے اوپر کوئی مشکل وقت آئے گا تو میرے پاس تو فلاں لوگوں کے رابطے میرے پاس ہیں، ان کا فون کرواؤں گا، سفارش دلواؤں گا تو میری مصیبت ختم ہو جائے گی، یا میرے پاس تو بڑا مال و زر بھی ہے، رشوت دے کے جان چھڑا لوں گا۔ تو اللہ کا مراقبین نے فرمایا کہ وہاں نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی بدلہ کام آئے گا، کیا کام آئے گا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد کی ہوئی نیکی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی اور اللہ کے دربار میں انسان کے لیے گواہی دے گی کہ اللہ میں اس انسان کی وہ نیکی ہوں جو اس نے دنیا میں صرف تیری رضا کے لیے کی تھی، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کی تھی۔ ایسی اخلاص پہ مبنی نیکی وہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جسمانی صورت میں اللہ کے دربار میں کھڑی ہوگی، قرآن کی تلاوت کھڑی ہوگی، روزے کھڑے ہوں گے، صدقات و خیرات کھڑے ہوں گے، زکاتیں کھڑی ہوں گی، دعائیں کھڑی ہو جائیں گی، اور اللہ کی بارگاہ میں سفارشی کرے گی، اللہ یہ بندہ دنیا میں تیری منشا کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا، اس نے کبھی اپنے دل کی نہیں مانی، یہ کبھی دنیا دار نہیں بنا، دنیا اس نے کمائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دیں اور سارے رشتوں ناتوں کو چھوڑ کے آپ جنگلوں میں نکل جائیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ نے عبادت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک حقوق اللہ ہے، اللہ کی عبادت ہے، دوسرا حقوق العباد ہے، یہ بھی بندگی ہے، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ لیکن دنیا کی ساری محبتوں کو پیچھے رکھنا ہے، اللہ کی محبت کو سب محبتوں پہ غالب رکھنا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے۔ اللہ اکرم الحاکمین فرما رہے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں کھرا اور سچا ایمان لے کے آؤ، اس کے اوپر اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر، والنور الذی انزلنا، اور وہ شریعت اور مذہب و نور و نور ہدایت جو ہم نے ان کے اوپر نازل کیا ہے اس کے اوپر ایمان رکھو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور یہ بات یاد رکھو کہ جو تم اعمال کر رہے ہو ان سے حقیقی طور پہ باخبر اگر کوئی ہے تو وہ میرے اللہ ہے۔ کیا آپ وہ نیکی کس نیت سے کر رہے ہیں؟ وہ کام کرتے وقت آپ کے ذہن کے اندر سوچ کیا ہے کہ میں نے یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ لوگوں میں واہ واہ بلے بلے ہو جائے، تو اس کا انجام بھی بھگتنا پڑے گا۔ اور اگر وہ کام کرتے وقت انسان کی نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ میرا اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے، میرے اللہ کا غضب جو قیامت کے دن ہوگا، حشر کے میدان میں ہوگا، اس دن اللہ اس عمل کی برکت سے اپنی رحمت کے ذریعے مجھے معاف کر دے، مجھے جہنم سے آزاد کر کے جنت کا وارث بنا دے، تو پھر یقینی طور پہ یہ کام جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارشی ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں حقیقی طور پہ تو علم ہمارے پاس ہے۔ اللہ بما تعملون خبیر، ہم حقیقی طور پہ باخبر ہیں۔ اللہ نے کرامن کاتبین ہمارے کندھوں میں بٹھا دیے ہیں جو ہماری نیکیاں اور برائیاں ساری تحریر کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر نہ بھی کرے تو میرے اللہ کے پاس تو سارا علم ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ آسمانوں کا علم بھی میرے پاس ہے، زمینوں کا علم بھی میرے پاس ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کا بھی علم میرے پاس ہے، جو تم چھپاتے ہو اس کا بھی علم میرے پاس ہے، حتیٰ کہ تمہارے دلوں کے اندر جنم لینے والے وسوسے، تخیلات، خیالات، ان کا بھی علم میرے پاس ہے۔ لیکن اللہ نے یہ تاکہ انسان یہ نہ کہے کہ اللہ کون سی دلیل ہے، تو اللہ اس وقت قیامت کے دن انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، پوری زندگی کا نامہ ہمارے سامنے لائیو چلایا جائے گا، ساری کائنات کے سامنے نشرت، اللہ فرماتا ہے ساری کائنات کے سامنے میں نشر کر دوں گا۔ تو انسان کفِ ندامت ملے گا، اس کے دل میں حسرت ہوگی کہ اللہ کاش یہ زمین پھٹے اور میں اس کے اندر دھنسا دیا جاؤں۔ شرمندگی کا یہ عالم ہوگا، افسوس کا یہ عالم ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اللہ مجھے کبھی دوبارہ موقع دے، میں دنیا کے اندر جاؤں، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا، ہر لمحے میری اللہ اللہ کرتا رہوں گا۔ دادا جی بکار اس دن کی حسرت، اس دن کی شرمندگی سے پہلے موت تک ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے اپنی بدعمالیاں اور بد کرداریوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے حضور گناہوں کو پیش کرتے ہوئے رب سے سچی اور پکی توبہ کر لیں، کیونکہ جو لوگ اللہ کے سامنے رونے والے ہیں اللہ کو صرف وہی محبوب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو میرے خوف کی وجہ سے نکل آتا ہے، تمہاری 100 سالہ زندگی گناہوں میں بھی گزری ہو، میں صرف معاف نہیں کر سکتا بلکہ اگر اس کے اندر اخلاص ہے تو میں ان کو نیکیوں کے اندر تبدیل بھی کر سکتا ہوں۔ تو جاتا جی یہ قرآن مجھے اور آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ میرا اللہ ہمارے تمام تر اچھے اعمال کو بھی جانتا ہے، برے اعمال کو بھی جانتا ہے، لہذا ہر کام کو کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ اگر میرا یہ عمل اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو سارے لوگوں کے سامنے جب میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ بندے بتا تو نے یہ عمل کیوں کیا ہے، اس کیوں کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا۔ آئے رب کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔